أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سورة الأعلى آج شروع کر رہے ہیں. سورة الأعلى یہ مکہ میں نازل ہونے والی وہ سورت ہے جو 8ویں نمبر پہ نازل ہوئی. سورہ طارق 7ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے اور سورة الأعلى یہ 8ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. لیکن قرآنی جو ترتیب ہے وہ ترتیب اس کی 87 ہے. 87 نمبر پر یہ سورہ نازل ہوئی. یہ سورہ قرآن میں لکھی گئی ہے، لیکن یہ جو سورہ نازل ہوئی ہے 8ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. سورہ طارق 7ویں نمبر پہ نازل ہوئی ہے. اعلیٰ کہتے ہیں اونچا درجہ. ہمارے اردو میں بھی اعلیٰ استعمال ہوتا ہے. اعلیٰ کا مطلب ہے ہائی لیول. تو سورۃ الاعلیٰ یہ اللہ کے ہائی لیول کو بتاتی ہے. اس میں چونکہ سبح اسم ربک الاعلیٰ کا لفظ آیا ہے تو اس وجہ سے اس کا نام سورۃ الاعلیٰ ہے، ورنہ اس کو سورہ تسبیح بھی کہتے ہیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جمعے کے دن عام طور پر یہ سورت جمعے کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. اس سورت کے بہت سے بڑے مقامات ہیں، لیکن ہمارا مقصد محض مضامین کو سمجھنا ہے. دیکھیں سورت بڑی شاندار ہے. سبح تسبیح بیان کیجئے، اسم ربک اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کرو. سبح اسم تسبیح کہتے ہیں تکرار کے ساتھ کسی عمل کو کرنا. سبح یسبح تسبیحا، ٹھیک ہے. تو سبح یسبح تسبیحا اور سبح اس سے امر ہے. تو سبح اسم سبح تسبیح کرو. یہ درمیان میں کبھی کبھار میں لغت چھیڑ دیتا ہوں، ایسی عادت کے طور پر آ جاتی ہے طلباء کے ساتھ. ورنہ تسبیح میں اصل ہے تکرار. یعنی تکرار کا معنی ہوتا ہے بار بار کسی کام کو کرنا. دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے جو صرف ایک مرتبہ ہوتا ہو. ہر کام ایسا ہے جس میں ریپیٹیشن ہوتی ہے. اگر ریپیٹیشن نہ ہو تو وہ کام عام طور پہ چلنے والا نہیں ہوتا. تو تسبیح تکرار کا تقاضا کرتی ہے. ٹھیک ہے، تسبیح تکرار یعنی بار بار کسی کام کو کرنا. تو سبح اسم تسبیح کرو لیکن بار کرو. چنانچہ ہمارا جو لفظ تسبیح ہے یہ عربی کا لفظ ہے جو ہماری اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس میں ہے ریپیٹیشن. ٹھیک ہے، ریپیٹیشن ہے کہ بار کسی عمل کو کیا جائے، تکرار کے ساتھ کسی عمل کو کیا جائے. کوشش کریں کہ آپ وہ ٹرمینالوجیز جو میں استعمال کرتا ہوں اس کے لیے یوز ٹو ہو جائیں، تاکہ ہمیں مختلف جگہوں پر مختلف ٹرمینالوجی آتی ہوں تو میں سمجھ میں آئے کہ بھئی یہ ٹرمینالوجی یہاں استعمال ہوتی ہے، یہ ٹرمینالوجی اس نوعیت کے لوگ استعمال کرتے ہیں. تو سبح تسبیح کیجئے ربک اپنے پروردگار کی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے. یعنی اللہ 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 کی تسبیح. یہ اس کی بڑی اونچی شان ہے اور بہت بڑی چیز ہے اللہ کی تسبیح بیان کرنا، خاص طور پہ اللہ کے نام مبارک کی تسبیح. تو اللہ کو اپنے نام مبارک کی تسبیح بڑی اچھی لگتی ہے جی. کل جو میرا عصر میں درس قرآن ہوا ہے تو میں درس دینے بیٹھا تو ایک عجیب سا نقطہ ذہن میں آیا کہ اللہ کی ذات بادشاہ ہے. اللہ کی ذات بادشاہ ہے اور بادشاہوں کو اپنا تذکرہ اچھا لگتا ہے. قرآن میں کوئی ایک مقام بھی نہیں ہے جہاں اللہ نے اپنا تذکرہ کیا ہو اور اپنی نام کے ساتھ اپنی وضاحت نہ کی ہو کہ میں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں کیا کرتا ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو تعریف و توصیف پسند ہے اپنے بندوں سے. اس لیے نہیں کہ اللہ کو اپنی ذات کے لیے پسند ہے. اس سے سمجھ میں آتا ہے
کہ دیکھیں جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو وہ بہانے بہانے سے سامنے والے کو نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا کہ جس سے سامنے والے کا نفع رک جائے. وہ کوئی بہانہ نہیں چھوڑتا کہ سامنے والے کو اس کی ذات سے کوئی نقصان ہو جائے. ہمارا بچہ ہے اسکول جاتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کو طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں تاکہ وہ بہل جائے، تاکہ وہ اس کے مزاج میں چڑھ جائے کہ کامیابی اس طریقے سے ہوگی، حالات اس طریقے سے بدلیں گے. تو ہم ان معاملات کے اندر اتنا کریز دکھاتے ہیں اپنی اولاد کے لیے یا جن سے ہم محبت کرتے ہیں ان کے لیے کہ طریقے سے ہم ان کو خوشی دینا چاہتے ہیں. یہی بات اللہ رب العزت کی ذات میں ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو طریقے سے خوشی دینا چاہتے ہیں اور اس کو درجات دینا چاہتے ہیں. اگر ہم اس کو سمجھیں تو بات بہت ہی واضح ہے، انتہائی کلیئر ہے. تو سبح اسم ربک الاعلی کے بعد اللہ نے اپنی توصیف کی. ٹھیک ہے، یعنی جو تسبیح کرتا ہے نفوس کی تکمیل کا ذریعہ ہوتا ہے. تسبیح انسان کے نفس کی تکمیل کا ذریعہ ہے. سبح اسم ربک الاعلی. دیکھیں جی، آپ اپنے آپ کو دیکھیں، ایک لطیفہ مشہور ہے. میں آج اس لطیفے کا سہارا لے رہا ہوں ایک بات سمجھانے کے لیے. ایک آدمی آتا ہے اپنی بیوی کے پاس اور کہتا ہے کہ بیگم آج میں نے 50 روپے بچائے ہیں. کہ وہ کیا، وہ کیسے؟ کہ بس پہ نہیں بیٹھا بلکہ بس کے پیچھے چلتا چلتا گھر پہنچ گیا ہوں، تو اس طرح میں نے آج 50 روپے بچا لیے، مجھے بس کا کرایہ نہیں دینا پڑا. تو بیوی کہتی ہے کہ بھائی اس طریقے سے تو تم 250 روپے بھی بچا سکتے ہو. کہ وہ کیسے؟ کہ تم ٹیکسی پہ نہ بیٹھو بلکہ ٹیکسی کی بھیڑ چلتے چلتے آ جاؤ. تو بنایا لطیفہ تو پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہوگا، لیکن اتنی سی بات سمجھیں، اگر وہ آدمی روزانہ بس پہ آتا ہے اور آج وہ پیدل آئے تو اس نے 50 روپے بچائے ہیں، لیکن اگر وہ آدمی روزانہ ٹیکسی پہ آتا ہے تو آج وہ اگر پیدل آیا تو اس نے 250 روپے بچائے. دیکھیں، انسان کی بچت اور انسان کے خرچ کا تعلق اس کی نسبت سے ہوتا ہے. بس پہ آتا ہے تو 50 روپے خرچ کرتا ہے، ٹیکسی پہ آتا ہے تو 250 روپے خرچ کرتا ہے. تو خرچ جو ہے وہ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جب خرچ نسبت کے اعتبار سے ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نسبت اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہے ہیں کہ بندو اپنی نسبت میرے ساتھ جوڑو، دنیا کی فانی چیزوں کے ساتھ اپنی نسبت مت جوڑو. ٹھیک ہے، نواب فلاں اتنے پیسے والا، اتنے چوٹی کا سخی اور فلانا ڈھماکا، یہ سب چیزیں اچھی ہیں، مبارک ہیں، بڑی ہیں، لیکن نسبت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ نسبت نوابی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، نسبت دنیا داری اور زمین اور جائیداد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ کہہ رہے ہیں اپنی نسبت میرے ساتھ جوڑو. اور یہ نسبت خفیہ ہوتی ہے، نسبت جاہریہ ہوتی ہے. ہم تو بدنام ہو گئے ہیں کہ ہماری نسبت سب کے سامنے آئی ہوئی ہے، جو کہ ایک ڈھونگی ہے، کوئی نسبت وسبت تو ہے نہیں کہ جناب مولوی صاحب ہے، فلانا اور ڈھماکہ ہے. اصل نسبت ہوتی ہے وہ نسبت خفیہ ہوتی ہے. نسبت خفیہ. بعض لوگوں کو اللہ نسبت جاہریہ بھی دیتے ہیں. چلیں بات آگی تو بتا دوں. بعض لوگوں کو نسبت، اللہ سے نسبت قائم کیجیے. پتہ نہیں میں ادھر ادھر کیوں نکل جاتا ہوں. میرا بیٹا، یہ جو میرا بیٹا ہے نا، یہ کیا ہے بھئی؟ میرے گھر پیدا ہوا ہے، اس لیے میرے گھر پیدا ہوا ہے تو میرا بیٹا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کیا بات ہوئی بھئی؟ آپ کے گھر تھوڑی پیدا ہوا ہے، یہ تو فلاں ہاسپٹل میں پیدا ہوا ہے، فلاں ہاسپٹل میں تو فلاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے، فلاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے، فلاں بچہ بھی پیدا ہوا ہے. لیکن یہ چونکہ میرے گھر سے ایک نسبت ہے اس بچے کو، میری بیوی کی وجہ سے، وغیرہ وغیرہ اور بہت سی باتیں ہیں. تو میں ایک ظاہری بات بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ہاں؟ نسبت ظاہریہ، نسبت باطنیہ. ٹھیک ہے. تو یہ دیکھیں، یہ جو معاملہ ہے، یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہوا ہے، یہ ایک نسبت قائم ہوگی. ٹھیک ہے،
اس کو کہتے ہیں تعلق، ایک تعلق بن جانا۔ اب بعض دفعہ تعلق ایسا ہوتا ہے جو سب لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے، جی یہ مولوی صاحب ہے، یہ مفتی صاحب ہے، یہ عالم دین ہے، یہ پیر صاحب ہیں، یہ اللہ والے ہیں، ٹھیک ہے، فلانا میں ان کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتا، میں تو بنیادی بات اس کو کاؤنٹ کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ نسبت ظاہریہ ہے، اور نسبت باطنیہ ہے ذاکر، تہجد گزار، کثرت سے تلاوت کرنے والا، یہ نسبت باطنیہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے یہ دونوں نسبتیں اگر مل جائیں تو کمال ہو جائے گا، جی نور علی نور ہو جائے گا، لیکن اگر صرف یہ نسبت ہے تو یہ کوئی ایسی، ہاں یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن اصل مقام اس کا، جی اصل مقام اس کا ہے۔ اللہ اسی مقام کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، سبح اسم ربک الاعلی، میرے بندو اپنے پروردگار کی تسبیح کرو۔ کون سا پروردگار؟ بھئی وہ بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، اس کی تسبیح کرو جو کہ بہت اعلیٰ ہے، بہت اونچے درجے والا ہے، جس کی شان اعلیٰ، اعلیٰ کہتے ہیں جو سب سے اونچا ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے ہاں اعلیٰ تو عام ایک لفظ ہے کہ بھی اعلیٰ کوالٹی ہے، ٹھیک ہے، اور سپرلیٹو ہوتا ہے سب سے اعلیٰ کوالٹی ہے، لیکن عربی کے اندر لفظ اعلیٰ ہی سپرلیٹو ہے، اس کو کہتے ہیں اس میں تفضیل، ٹھیک ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، جس کی شان سب سے اونچی ہے، اور اس کی شان کیا ہے؟ الذی خلق فسوی، الذی خلق فسوی، جس نے الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا، فسوہ اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا، الذی خلق فسوہ، جس نے سب کچھ پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک پیدا کیا۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے اللہ نے سب کچھ، تو ہسپتالوں میں معذوروں کی لائن کیوں ہے؟ ٹھیک ہے، ہسپتالوں میں معذوروں کی لائن کیوں ہے؟ ایک آدمی جس کی ایک آنکھ ہے دوسری آنکھ ہے ہی نہیں، ایک بچہ جو پیدائشی نابینا ہے، تو سب الذی خلق فسوی، ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا کیا معنی ہوا؟ دیکھیں ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ کہ انسان کے اوپر کبھی کوئی آزمائش نہیں آئے گی۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ انسان کو دنیا میں کبھی کوئی نقصان ہی نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی منشا اور مرضی کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا معنی سمجھ لیجئے۔ ٹھیک ٹھیک پیدا کرنے کا معنی ہے کہ نظم کے مطابق، نظام کے مطابق۔ آپ کو کبھی ایسی خبر ملی ہے کہ عورت کے پیٹ سے بلی پیدا ہو گئی، عورت کے پیٹ سے کوئی جانور پیدا ہو گیا؟ نہیں نا، عورت کے پیٹ سے بچہ ہی پیدا ہوگا، انسان جانور، انسان ہی پیدا ہوگا، عورت انسان سے انسان ہی پیدا ہوگا، اس کے علاوہ کوئی اور پیدا نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ کسی انسان میں گدھے کا دماغ غلطی سے لگ گیا ہو، کوئی انسان پیدا ہو غلطی سے اس کی دم لگ گئی ہو، نظام کے مطابق، خلق فسوا، انسان ہے تو انسان کی ترتیب سے ہوگا، جانور ہے تو جانور کی ترتیب سے ہوگا، ٹھیک، انسان انسان کی ترتیب سے ہوگا، جانور جانور کی ترتیب سے ہوگا، پودا پودے کی ترتیب سے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ ایک آم ہے اس کے اوپر غلطی سے سیب اگائے ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ الذی خلق فسوا، جس نے پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک یعنی نظم کے مطابق پیدا کیا، کیا جو معذور ہے، جسے خنسا ہے، ٹھیک ہے، خنسا ہے یعنی نہ مذکر ہے نہ مؤنث ہے،
اور ایک طرف دیکھا جائے مذکر بھی اور مؤنث بھی ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کی آزمائش رکھی ہے۔ کیوں؟ تاکہ انسان شکر ادا کرے، انسان صبر کرے، انسان کے ساتھ کس نوعیت کے معاملات ہیں وہ اس سے عبرت حاصل کرنا چاہے تو کرے۔ یہ سب انسان کے معاملے کے لیے اللہ نے ہر انسان کو سب شکر کا موقع دیا، صبر کا موقع دیا اور عبرت حاصل کرنے کا موقع دیا۔ مقام شکر پہ لایا، مقام صبر پر لایا اور مقام عبرت پر بھی لایا۔ جب ہمارا دنیا سے جانا ہوگا تو مقام عبرت پر ہم ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دوسروں کو ہم سے عبرت حاصل کرنی ہوگی۔ جب ہمارے اوپر تکلیف آئے گی تو مقام صبر پر ہم ہوں گے، جب ہمارے اوپر نعمت ہوگی تو مقام شکر پر ہم ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے خنثی بنایا، اللہ رب العزت نے سانپ کو پیدا کیا، اللہ رب العزت نے مچھروں کو پیدا کیا، ٹھیک ہے۔ ہمارے گاؤں میں ایک دفعہ ایک صاحب آئے اور کہنے لگے بھائی آپ کے فلاں ڈیرے میں مچھر بہت زیادہ ہیں، تو یہاں پر ہم فلاں دوائی چھڑک دیں تاکہ ہم رات یہاں رکنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا نا بابا، ایک دوائی چھڑکو گے ہم لوگ تو پاگل ہو جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہ جی پودوں کی پولینیشن جو ہے وہ مچھروں کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ہماری جو گندم اگ رہی ہے اس کی پولینیشن مچھروں کے ذریعے سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ہماری کپاس کے اندر جو چوہے ہیں، کپاس کے ہماری کپڑے کی ساری ساخت تباہ ہو جائے گی اگر سانپ نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم کپڑا استعمال ہی نہیں کر سکیں گے کہ چوہے جو ہے وہ اس کو کتر کے کھا جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اچھا پھر جی چوہوں کا کیا فائدہ؟ جی چوہوں کا ایک اپنا فائدہ ہے، ان کا ایک اپنا نظم ہے۔ اگر چوہے نہ ہوں تو وہ کیڑے مکوڑے جو فصلوں کی جڑوں کو کھا جاتے ہیں وہ ختم کر دیں گے۔ تو ایک نظم ہے۔ میں اور آپ ہم اتنے عقل کے وہ نہیں ہیں، جسے کہتے ہیں نا بہت بڑے سمجھدار اور پڑھے لکھے، کہ ہم ہر نظم کو مکمل طریقے سے سمجھ سکیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو نظم رکھا ہے وہ نظم انتہائی اعلیٰ ہے، ورنہ تو ایک انسان کو لائن لائن سے ایک اشکال ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کو خلق فسوا، اور جو پیدا کیا وہ ٹھیک ٹھیک پیدا فرمایا، یعنی ایسا نظم بنایا کہ انسان اس نظم کے اندر چلتا ہے اور اسی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ والذی قدر فہدی، یہ تصرف علی الانسان ہے، اللہ نے انسان پہ کیسا تصرف کیا اس کو واضح کر دیا۔ والذی قدر فہدی، اور اس نے قدر، قدر یقدر تقدیر، ٹھیک ہے، ہر چیز کو ایک خاص انداز میں بنایا۔ والذی قدر، قدر خاص انداز میں بنایا، فہدا، اور پھر اس کو راستہ بتایا، فہدا اس کو راستہ بتایا۔ کمال ہے یہ آیت، کمال ہے یہ آیت۔ والذی قدر، اس نے سب کچھ ایک خاص قدر، قدر اصل میں کہتے ہیں مولڈنگ کمپاؤنڈ کو، ٹھیک ہے۔ فیکٹری کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسیاں بن رہی ہیں اور ساری کرسیاں ایک شیپ کی بن رہی ہیں، سب کرسیوں پہ ایک جگہ پہ سٹیمپ لگ رہی ہے، تو وہ مولڈنگ کمپاؤنڈ ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں قدر، ٹھیک ہے۔ ہماری گھڑیاں بن رہی ہیں، ساری گھڑیاں ایک شکل کی، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں والٹ بن رہے ہیں، سارے والٹ ایک طرح کے ہیں، ایک رنگ کے ہیں، ایک جگہ پہ ان پہ بٹن لگ رہا ہے، ایک جگہ پہ ان پہ زپ لگ رہی ہے ایک طریقے کی۔ تو کیا ہو رہا ہے وہاں؟ وہ ایک مولڈنگ کمپاؤنڈ بنا ہوا ہے، اس کے اندر لیدر جاتا ہے اور وہ خود بخود سلائی ہو جاتا ہے۔ تو سارے موبائل ایک طرح کے بنے ہوئے ہیں، آئی فون فلانا ہے، وہ سب ایک طرح کا ہے، اس کا نظم سسٹم ایک طرح، اس لیے کہ اس کا مولڈنگ کمپاؤنڈ ایک ہے۔ مولڈنگ کمپاؤنڈ ایک ہے تو وہاں ساری چیزیں ایک طریقے سے بنتی ہیں۔ تو والذی قدر، اللہ نے مولڈنگ کمپاؤنڈ بنایا، یعنی ہر چیز کو ایک خاص انداز میں بنایا۔ انسان ہے تو ایسا نہیں ہے کہ غلطی سے اس کی ٹانگیں سر پہ لگی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، غلطی سے اس کی 4 ٹانگیں اگ گئی ہیں، ایسے نہیں۔ والذی قدر، جی وہ ہم نے دیکھا ایک آدمی کی 6 انگلیاں، تو 6 انگلیاں آپ دیکھیں کہیں نہ کہیں اس کے جینیٹکس میں کچھ نہ کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے جس سے تغیر آتا ہے، بہت سی ایسی۔ والذی قدر،
اس نے خاص طریقے سے خاص انداز سے بنایا ہے. فہدا، اور پھر ان کو راستہ بتایا. فہدا کیا ہے؟ ہدا کا مطلب راستہ دکھایا. ٹھیک ہے. اللہ نے ساری مخلوقات کے لیے ایک جو نظم بنایا ہے وہ اس کے مطابق ہے. ٹھیک ہے. انسانوں کا جو نظم ہے اس کے مطابق ہے، جانوروں کا جو نظم ہے وہ اس کے مطابق. الذی قدر فہدا، فہدا اس کو راستہ دکھایا، یعنی زندگی گزارنے کا راستہ ہر چیز کو سکھایا، ہر چیز کو سکھایا. علم، ہدایت، ٹھیک ہے، یہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک فطری ہوتی ہے، ایک کسبی ہوتی ہے. فطری وہ ہوتی ہے جو نیچرل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کسبی جو ہوتی ہے جو گین کی جاتی ہے، انہیں حاصل کی جاتی ہے. جو نیچرل ہدایت ہے وہ اللہ نے ہر ایک کے اندر الگ رکھی، اس کو کہا فہدا. اصل یہ ہے. کسبی ہدایت اس میں مراد نہیں، کسب تو انسان نے خود کرنا ہے. ایک کتا ہے اور وہ پیدا ہوتے ہی کسی پنجے کو سونگھنا شروع نہیں کر دیتا. ٹھیک ہے. اس کی نیچر میں اس کی نیچر میں اس کی جو اسمیل کو محسوس کرنے کی طاقت ہے وہ انسانوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے. چنانچہ اس کی اس چیز کو استعمال کرتے ہوئے انسان اس میں محنت کرتا ہے، اس کو ایسا بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اصل اس کی نیچر اور ہے. بہت سی چیزوں میں انسان جانوروں سے بہت پیچھے ہے. چلے مجھے ایک ذہن میں واقعہ آ رہا ہے. راجپوتانہ انڈیا کا ایک بہت بڑا شہر ہے. راجپوتانہ میں حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم راجپوتانہ میں تھے تو وہاں پر ان لوگوں کا بھگوان ہے بندر، ان کا بھگوان ہے بندر کی شکل کا ہے. چنانچہ وہاں پر بندر مارنے پر سخت پابندی ہے. اگر کسی نے بندر مارا تو پھر وہاں تباہی مچ جاتی ہے. تو کہا کہ بھئی جب بندروں کو آپ نہیں ماریں گے تو ظاہر بات ہے وہ پھر بے ہنگم ہو گئے. تو انہوں نے جناب کہنے کا سامان اٹھا کے نکل جا رہے ہیں تو کسی عورت کا پرس چھین کے چلے گئے، کسی عورت کا سامان چھین کے چلے گئے، کبھی کسی کے چھوٹے معصوم بچے کو اٹھا کے چلے گئے. تو بڑی مصیبت آ گئی. کہ اب ظاہر بات ہے ہم بندر کو مار نہیں سکتے تھے کہ ہندو مسلم فسادات شروع ہو جاتے ہیں، تو ہم بہت پریشان تھے. تو ہم نے کہا کہ اپنے علاقے میں ایک سسٹم کرتے ہیں کہ ہم نے زہر کی روٹیاں بنوائی، روٹیاں بنوا کے ہم نے چھت پہ ڈال دی، اور ہم دیکھنا شروع ہو گئے کہ اب یہ بندر آئیں گے تو کم از کم ہمارے علاقے کے بندر مر جائیں تو ہمیں تو چین مل جائے. آگے دیکھا جائے گا ہمارے محلے کے بندر تو اس محلے میں بندر نہیں آئیں گے. تو کہنے لگے ہم نے روٹیاں ڈالی تو جیسی روٹیوں کی اسمیل گئی تو بندر پہنچ گئے وہاں پر تھوڑی دیر میں. تو 15-20 بندر آئے لیکن وہ روٹیوں کے گرد گھومنا شروع ہو گئے، کسی نے روٹی کو ہاتھ نہیں لگایا. وہ سارے کے سارے چلے گئے اور کچھ بوڑھے بندروں کو لے کر آئے. وہ بوڑھے بندر آئے اور انہوں نے ان روٹیوں کو توڑا، سونگا، اور پھر وہ ان کو پھینکا اور چلے گئے. تھوڑی دیر گزری تھی تو 200 بندر آئے، 100-200 بندر آئے، اور ان کے ہاتھ میں کوئی پتا تھا. انہوں نے بیٹھ کے وہاں پہ روٹیاں کھائیں اور اس کے ساتھ پتا چبایا، روٹیاں کھائیں پتا چبایا، روٹیاں کھائیں پتا چبایا. اور جناب ساری روٹیاں کا ہم نے کوئی 60-70 روٹی بنائی تھی، وہ ساری روٹیاں انہوں نے کھائیں اور کھا کے سارے بھاگ کے، نہ کوئی گرا نہ کوئی بے ہوش ہوا. والذی قدر فہدا، والذی قدر فہدا، اللہ نے ہر ایک کو ایک جینے کا ڈھنگ سکھایا ہے. تو یہ بہت سی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، اور حیرت انگیز قسم کے معاملات ہوتے ہیں. انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کو دودھ پینا کون سکھاتا ہے؟ بچہ پیدا ہوا نا تو ماں اپنی چھاتی سے لگا کے بچے کو 1-2 دن پلاتی ہے، وہ بچہ دودھ پینا شروع کر دیتا ہے. نہ ماں نے پہلے کبھی بچہ دیکھا تھا، نہ بچے نے پہلے کبھی ماں دیکھی تھی، لیکن وہ دودھ پینا شروع ہو جاتا ہے. مرغی کا بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، چوزا ہے،
اس کو پتا ہے کہ چیل میری دشمن ہے اور چیلی کی شکل میں میری ماں ہے، یہ میری محافظ ہے، اس کو کون بتاتا ہے؟ والذی قدر فہدی، اور کریں گے تو بہت علوم ہے اس کے اندر۔ والذی اخرج المرعى، والذی اخرج وہی ذات ہے، اخرج المرعى جو کہ چارہ نکالتا ہے، جو کہ چارہ نکالتا ہے، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو غثاء کوڑا بنا دیتا ہے، احوا کالے رنگ کا۔ کیا بات ہے، کیا یہ تو آنکھوں دیکھی بات ہے۔ یہ سارا اللہ نے ان 5 آیات میں اپنا تعارف کرایا ہے۔ اپنا تعارف کرانے کے بعد اللہ رب العزت یہاں بات فرما رہے ہیں، امپورٹنس آف علم اور ہدایت۔ دیکھیں جی، ایسا علم جس کے بغیر ہدایت نہ ہو، سوال کیا کہ علم زیادہ اہمیت کا حامل ہے یا ہدایت زیادہ اہمیت کی حامل ہے؟ دیکھیے جی، ایسا علم تو علم ہے ہی نہیں نا جس کے بغیر ہدایت ہو سکے، ٹھیک ہے؟ میں علم کی دونوں قسمیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ بھی علم ہے اور یہ بھی علم ہے۔ کچھ علم نیچرل ہوتے ہیں اور کچھ علم گین کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو علم اور اس کے درمیان تو کوئی تقابل ہے ہی نہیں نا، تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ کم اہم ہے اور یہ، ایسا نہیں ہے نا، بلکہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں۔ آپ کہیں جی عربی زیادہ اہم ہے یا قرآن زیادہ اہم ہے؟ قرآن سیکھنے کے لیے آپ کو عربی کی ضرورت ہے، ایسے ہی ہدایت حاصل کرنے کے لیے آپ کو علم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی علم ہے جو کہ فطری نیچرل علم ہے، اور اس سے کوئی بھی یہ جس کو آپ کامن سینس کہتے ہیں، تو کامن سینس تو ظاہر بات ہے وہ ویسی بات نہیں۔ some people have علم and some people have ہدایت۔ دیکھیں وہ ہدایت جو ہے نا، وہ ہدایت وہ یہ والی ہدایت نہیں ہے، وہ ہدایت اور چیز ہے۔ میں سورہ بقرہ کے شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ 2 قسم کی ہدایت ہوتی ہے، ایک ارشاد المطلوب ہوتا ہے اور ایک اراۃ الطریق ہوتا ہے۔ دیکھیں شوگر کے مریض کو پتہ ہے، 1 منٹ آپ رکیے گا، صرف 1 منٹ رکیں، اگر میں نہیں رکوں گا تو یہ بند ہو جائے گا۔ ہاں تو سوال آپ کا جو ہے نا وہ ہدایت اور علم، ہدایت اور علم کوئی الگ چیز ہے نہیں کہ ہم جس کی وجہ سے کہیں کہ ان دونوں میں فرق ہے۔ البتہ یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کا سوال یہ بن سکتا ہے، جو میں سمجھاؤں کہ آپ کو سوال کرنے میں شاید غلطی ہوئی ہے، کہ کسب زیادہ اہم ہے یا ہدایت زیادہ اہم ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ان دونوں میں کوئی مقابلہ نہیں ہے، نیچرل علم ضروری ہے اور کسبی علم بھی ضروری ہے۔ نیچرل علم اللہ رب العزت نے جانوروں کو دیا ہے، اور وہ ہم سے کئی گنا زیادہ بڑھ کے دیا ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق ہی نیچر کے ساتھ ہے، اور نیچر کے ساتھ ہی وہ ختم ہو جاتے ہیں، ڈسٹرائے ہو جاتے ہیں۔ شیر دیکھیں، آج تک وہ نیچر میں ہی رہتا ہے، اور حالانکہ وہ جنگل کا سب سے طاقتور جانور ہے۔ ہاتھی ہے، وہ ابھی تک نیچر میں رہتا ہے، وہ کسی بنگلو میں رہنا پسند نہیں کرتا، اور وہ بنگلو میں رہنے کو ترجیح نہیں دیتا، بلکہ وہ برسوں سے جنگلوں میں ہی رہتا ہے اور جنگلوں میں ہی پلا بڑھا ہے۔ زیبرا، زرافہ، واٹ ایور جو بھی ہے، تو وہ جنگلوں میں ہی رہتے ہیں، نیچر میں ہی رہتے ہیں۔ جبکہ انسان آج سے 100 سال پہلے اور تھا، ٹھیک ہے، پھر 50 سال پہلے اور تھا، اور آج وہ اور ہے۔ 50 سال بعد اس کے رہنے کا طریقہ تبدیل ہو جائے گا۔ آج سے 20 سال پہلے کون جانتا تھا موبائل فون کو؟ ٹھیک ہے، نیٹ کو کون جانتا تھا؟ کوئی نہیں جانتا تھا نا۔ آج اس کے بغیر زندگی پاسبل ہے؟ امپاسبل۔ بینک اکاؤنٹ کے بغیر زندگی پاسبل ہے؟ آج سے 40 سال پہلے کوئی جانتا تھا اس کو؟ نہیں۔ آج سے 50 سال پہلے کوئی کارڈ اور آئیڈینٹیفیکیشن کو جانتا تھا؟ نہیں جانتا تھا۔ and then they are not implementing. دیکھیں، آپ علم کو عمل کے ساتھ جوڑ رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ علم اور عمل اور چیز ہے، یہاں صرف علم کی بات ہو رہی ہے۔
ٹھیک ہے، عمل کا معاملہ الگ ہے، ٹھیک ہے، یہاں صرف علم سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ بغیر عمل نہیں کر رہا، لائک وہ مسلم آر نوٹ ڈوئنگ نو ڈیز، دیکھیں وہ تو ایک الگ بات ہے نا، وہ تو گندے اعمال کی بات ہے، یہاں صرف علم کی بات ہو رہی ہے۔ اور یہ جو بات ہے کہ جو شخص علم حاصل کرتا ہے عمل نہیں کرتا، تو ایسے تو ہزاروں ہیں۔ میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو علم پڑھی اس لیے رہے ہیں تاکہ لوگوں میں عالم کہلائیں، لوگوں میں ہمارا روب اور دبدبا ہو، اور پھر ہم تقریر کریں اور تقریر کے اندر ہم یہ تانے دیں، وہ تانے دیں، فلانا کریں، ڈماکہ کریں، اس کو سمجھیں اس کو سمجھیں، اور خود اپنا حال کیا ہے، خود اپنا حال بس اللہ بہتر جانتے ہیں، میں میں کیا کہوں گا، تو یہ تو ہر آدمی کو پتہ ہے۔ تو ہدایت عمل سے نظر نہیں آتی ہے، دیکھیں ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے نا، وہی بتائے یہاں جو یہاں جو بات ہو رہی ہے، یہاں جو بات ہو رہی ہے والذی قدر فہدا، تو فہدا کے اندر وہ فطری ہدایت ہے، جیسے بچہ دودھ پیتا ہے، یہ ایک نیچر ہے، آپ آنکھ کھول کے دیکھتے، آپ کان آگے کر کے نہیں دیکھتے، اس ہدایت سے مراد یہ والی ہدایت ہے۔ اس ہدایت سے مراد وہ والی ہدایت نہیں ہے جس کو ہم شریعت میں ہدایت کہتے ہیں، ہدی للمتقین، یہ وہ والی ہدایت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو اللہ اپنی شان بیان فرما رہے کہ دیکھو میں نے تمہیں ایک نیچر کا علم دیا، نیچرل علم دیا، جو نیچرل علم دیا ہے وہ یہ ہے اور اس طرح ہے، یہ اس کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ بحث ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، یہ بات ذہن میں رکھیں، یہاں پر وہ ہدایت مراد نہیں ہے، یہاں صرف اللہ اپنی شان بیان فرما رہے ہیں کہ انسان اللہ کی شان کو سمجھے، اللہ کی بزرگی اور مرتبے کو سمجھے، اور اس کی وجہ سے انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے، کہ جیسے روایات میں آیا، میں نے یہاں روایت بھی لکھی ہے، سبح اسم ربک الاعلی جب نازل کی تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی سجودکم، اس چیز کو اپنے سجدوں کے اندر شامل کر لو، یعنی سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، سبحان ربی العلا، اور ترمذی کی روایت ہے کہ کم از کم 3 مرتبے پڑھیں۔ سورہ واقعہ میں فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ نے فرمایا اجعلوها فی رکوعکم، اس چیز کو اپنے رکوع میں شامل کرو، تو پھر رکوع میں شامل ہوا سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو والذی قدر فہدا، اس میں ہدایت سے مراد جس نے جس نے ہر چیز کو ایک خاص انداز میں پیدا کیا، ہدا، اور پھر راستہ بتایا، یعنی ہدایت دی، ہدایت سے مراد وہ والی ہدایت، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھیں تصرف علی الحیوان، ان حیوانوں پر اللہ کا تصرف کس طرح کا ہے، یہ اس آیت میں ہے، ٹھیک ہے۔ والذی اخرج المرعى، اور نباتات پر اللہ کا تصرف کیسے، کہ نباتات کو اگایا فجعلہ غثاء احوا، اور پھر اس کو کچرا بنا دیا سیاہ والا، نہیں بودر کرنے والی بات نہیں ہے، بودر کرنے والے ہیں ہی نہیں، بودر کرنے والے ہوں تو سبق میں اور مزہ آئے، سبق میں اور کہ وہ ایک آیت سے آگے بڑھنے ہی نہ دیں کہ بھئی اس کے اندر سمجھاؤ، اس کے اندر سمجھاؤ، کیونکہ مجھے کوئی ٹائم کا ایشو نہیں ہے، میں تو یہی کہتا ہوں کہ جو جتنا اچھا سمجھنے کی کوشش کرے گا اتنا اچھا سمجھایا جائے گا، چپ چاپ بیٹھ کے انسان سنتا رہے گا، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ سورۃ الاعلیٰ ہم نے ایک ہی دن میں ختم کرنے میں کوئی جلدی نہیں ہے، درمیان میں کوئی سوال آئے گا تو ٹھیک ہے، نہیں آئے گا تو میں وداؤٹ بریکر چلتا جاؤں۔ اللہ اللہ اللہ، اب اللہ رب العزت نے کس طریقے سے، دیکھیں یہ سارے تصرف ہیں، اللہ رب العزت اپنے تصرفات بیان فرما رہے ہیں کہ میرا تصرف یہ ہے، میرا تصرف تمہارے اوپر یہ ہے، میرا تصرف جانور پر یہ ہے۔ اب تصرف قرآن مجید کے بارے میں اللہ بیان فرمائے، سنقرئک فلا تنسا، سنقرئک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات کی پریشانی ہوتی تھی کہ قرآن مجھے بھول نہ جائے، تو اللہ رب العزت نے تسلی دی کہ سنقرئک، اس پر بھی ہمارا تصرف ہے، یعنی کسی کو یاد کرنے پر، کسی کا یاد کروانے پر، چنانچہ جو بچے حفظ قرآن کر رہے ہوتے ہیں ان کو اگر بھول رہا ہے، اگر کوئی سبق یاد کرنا بھول جاتا ہے تو، یا سبق اس کے ذہن میں نہیں بیٹھتا، تو یہ آیت وہ بار بار تکرار کے ساتھ پڑھ لیا کرے،
सनुक़रिउक फला तंसा, सनुक़रिउक फला तंसा, सनुक़रिउक फला तंसा, कि हम आपको पढ़ाएंगे फिर तुम भूलोगे नहीं, फला तंसा फिर आप भूलेंगे नहीं, सनुक़रिउक हम आपको पढ़ाएंगे, सा जल्द ही, नुक़रिउ हम पढ़ाएंगे, का आपको, सनुक़रिउक हम आपको पढ़ाएंगे, फला तंसा तो आप भूलेंगे नहीं। तो ज़हन में रखें, अगर बच्चा कभी कमजोर दिखाई दिखाई दे तो बच्चे पर जोर ना डालें, उसको शौक दिलाएं। अगर शौक दिला दिला के थक गए तो अल्लाह से दुआ मांगे। माँ बाप हमारे पास आते हैं, रोते हैं, बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन तन्हाइयों में अल्लाह के सामने नहीं रोते हैं। मौलवी साहब के सामने आके रो लेंगे, चीख लेंगे जी बच्चा पढ़ता नहीं है, लेकिन बच्चा पढ़ता नहीं है, ये नहीं करता, वो नहीं करता, लेकिन अल्लाह के सामने नहीं रोएंगे। अल्लाह के सामने हाँ, उसकी तरगीब की जरूरत है कि अल्लाह के सामने सजदे में गिरो, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाओ कि अल्लाह जी ये पढ़ नहीं रहा, अल्लाह आप इसके दिल में डालिए। सनो करे होगा, जब हम आपको पढ़ाएंगे तो फला तंसा तो आप भूलेंगे नहीं। चुनाची ये सारी चीजों के बारे में, कोई साइंस पढ़ रहा है, कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, कोई कोई काम कर रहा है, ये सारे इल्म अल्लाह के दिए हुए हैं ना। अगर कोई नासा में काम करे तो ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है ना जी। जी वो तो यहूदी हैं, फलाने हैं, दिमाग के भी वो हैं तो यहूदी, लेकिन काम तो इल्म का है ना। तो आप तो यहूदियों की खिदमत तो नहीं कर रहे हैं ना, आप तो अपना काम कर रहे हैं। तो सनो करे होगा, आप अपना रिस्क हलाल कमा रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं, उसमें आपका दिमाग नहीं चल रहा, अल्लाह से मांगे। कि जब अल्लाह ताला इंसान का दिमाग चलाते हैं तो फिर इंसान भूलता नहीं। चुनाचे देखा गया है, जब इंसान बड़ी उम्र में जाता है तो उसको चीजें भूलने लगती हैं और चीजों में ऐसे मामला होना, इल्ला आलिमुन और मुतअल्लिमुन, लेकिन जो इल्म दीन से वाबस्ता लोग होते हैं आम तौर पर उनके साथ ये चीजें कम होती हैं। वो इल्म दीन से ताल्लुक रखते हैं, कहते हैं कि जी मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है, और फिर वो बातें ऐसी ऐसी कर रहे होते हैं, ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते हैं कि इंसान की अकल दंग रह जाती है कि वो व्हाट इज दिस भाई, ये क्या हो रहा है। मैंने अभी मैं कुछ असबाक पढ़ा रहा हूँ तो उसके अंदर मैंने हजरत शेखुल इस्लाम साहब का एक की किताब देखी, नामुल बारी में पढ़ रहा था। तो देखा मैं बहुत सारी किताबें ले, पहले मुझे याद रहती थी, अब मुझे याद ही नहीं रहती, बूढ़ा हो गया हूँ और ऐसा है वैसा है। तो फलां किताब देखी थी उसके अंदर, और उसके अंदर हजरत ने 6-7 ऐसी किताबों के हवाले दिए जो किताबें मैंने आज तक नहीं देखी, आज तक सुनी नहीं, देखी क्या, सुनी ही नहीं। यानी कहने को उनका हाफिजा कमजोर हो गया है, लेकिन वो हाफिजा कमजोर पहले की निस्बत था। सनु करे का फला तंसा। तो जब इंसान इल्म दीन, चुनाचे आप ये जो पढ़ रहे हैं आपके जहन से निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन कभी दुनिया जिंदगी में किसी मोड़ पर ऐसा मौका आएगा तो आपको याद आएगा, हाँ 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 ये हमने पढ़ा था। फला तंसा इसलिए कि अल्लाह भुलाते नहीं, इल्ला माशा अल्लाह, हाँ जो अल्लाह चाहे तो अल्लाह भुला देते हैं। चुनाचे अल्लाह से मांगना चाहिए, अल्लाह से तलब करते रहना चाहिए कि अल्लाह जी ये मामला मेरे लिए इल्म दीन को आसान फरमाइए। और अल्लाह रब्बुल इज्जत भुला देते हैं इसलिए कि इन्नहु यअलमुल जहर व मा यख्फा, वो जानता है खुली हुई चीजों को और छुपी हुई चीजों को, और कौन सी चीज खोलनी है कौन सी चीज छुपानी है उसको भी अल्लाह जानते हैं। बहरहाल हमारा सबक काफी तवील हो गया, ये 40 मिनट से ऊपर हो गया। 2 से 3 मिनट में हम बेशती ज़बर शुरू करते हैं, इसलिए कि मुझे 10 बजे एक और सबक पढ़ाना है, तो मैं उसकी थोड़ी सी तैयारी करना होगी मुझे। खैर तैयारी तो है मेरी, तो मैं चाहूँगा कि बेशती ज़बर हम अभी थोड़ी देर में पढ़ लें। हम इस क्लास को अभी यहाँ पर स्टॉप नहीं कर रहे, बल्कि हम इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर के दूसरी रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व नुयस्सिरुका लिल युस्रा फज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा सयज़्ज़क्करु मन यख़शा व यतजन्नबुहल अशक़ा। सूरह आला हमारी चल रही थी और सूरह आला के अंदर हमारी 7 आयत हो गई थी, ये 8वीं आयत हमारी शुरू हो रही है। एक सभी इसमें से मुराद जिक्र भी है और जो तन्हाई में हम करते हैं। ज़ाहिर बात है सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला में तस्बीह मुराद है, और तस्बीह कहीं भी होती है
وہ تو میں نے بتایا تھا کہ اجعلوها فی رکوعکم یا اجعلوها فی سجودکم، یہ تسبیح کی برکات ایسی زیادہ ہیں اور اتنی بڑی ہیں اور اتنی واضح ہیں کہ ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ سجدے میں بھی کرو، یعنی ان کا مقام ایسا ہے، ذکر کا مقام ایسا ہے۔ آپ دیکھیں ذکر کا مقام کتنا اونچا اور کتنا اعلیٰ ہے کہ قیام کے اندر تو قرت ہے، لیکن جو سب سے زیادہ قرب کا مقام ہے وہ سجدہ ہے۔ سجدے کے اندر مطلق ذکر بتایا گیا، سجدے میں قرآن نہیں بتایا گیا، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ذکر کا مقام کتنا اعلیٰ اور کتنا عرفہ ہے۔ تو سبح اسم ربک الاعلی میں یہ مضمون بہرحال ہے، وہ تو اول مضمون ہے، سجدے کا معاملہ تو بعد میں آتا ہے۔ خیر یہ 7 آیات ہو چکی ہیں، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ سے آج کا ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ دیکھیں یسر لی امری قرآن میں دوسری جگہ پر، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ ٹھیک ہے، وَيَسِّرْ لِي ٹھیک ہے، آسان کر دیجئے، تو وَنُيَسِّرُكَ ہم آسان کر دیں گے آپ کے لیے، لِلْيُسْرَىٰ دین کو، شریعت کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ جنت کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، جنت کو ہم دین کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی شریعت پر چلنا آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ کہ جنت کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ دین یہ زندگی کے حوالے سے اور دنیا ما بعد الموت کے بارے میں، ٹھیک ہے، حیات کے متعلق ہے، ما بعد الممات کے متعلق ہے کہ آخرت میں جنت کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرما دیں گے۔ یعنی اس کا ایک حاصل یہ ہوا، انسان اللہ کی تسبیح کرتا رہے، اللہ کو یاد کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے، ٹھیک ہے، آپ اللہ کو یاد رکھیں تو اللہ دین کو آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ یعنی ذکر ایک ایسی چیز ہے جس سے راستے کھلتے ہیں، تو وَنُيَسِّرُكَ ہم آسان کر دیں گے کا آپ کے لیے لِلْيُسْرَىٰ دین، تو دین کو ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ ایک فطری چیز ہے، ایک فطری اللہ نے کائنات کی ایک فطرت بنائی ہے، اور وہ فطرت یہ بنائی ہے کہ انسان جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ میرے لیے انگریزی میں تقریر کرنا آسان نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میں انگریزی بولتا نہیں ہوں، ٹھیک ہے، میں انگریزی بولنا شروع ہو جاؤں تو میرے لیے آسان ہے۔ آپ میں سے کوئی شخص انگریزی بولتا ہے، اور ایک ساتھی ہیں جو عرب میں رہتے ہیں، باقاعدہ درس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ جناب قطر میں رہتے ہیں، ٹھیک، اب قطر میں رہنے والا آدمی ہے، زندگی اس نے قطر میں گزاری، عربی بولتا ہے، اس کے لیے عربی میں تقریر کرنا بہت آسان ہے، وہ میرے لیے عربی میں تقریر کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ میں عربی بولتا نہیں، مستقلاً عربی نہیں بولتا، اور جو انگریزی بولتا ہے اس کے لیے انگریزی میں تقریر کرنا آسان ہے۔ کیوں آسان ہے بھی جتنی مشکل میرے لیے انگریزی ہے اتنی مشکل اس کے لیے ہونی چاہیے؟ نہیں، یہ بات عقل میں نہیں آتی، ٹھیک ہے نا۔ تو بات یہ ہے، بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ نے کائنات کی فطرت بنائی ہے، یہ فطرت ہے، نیچر ہے، انسان جس راستے پہ چلتا ہے وہ راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ذکر اللہ کرنے والا اس کا مطلب ہے دین پر چل رہا ہوتا ہے،
اور دین اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر کسی نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دین بڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس وقت بھی کہا تھا اور اس وقت بھی میں نے یہی جواب دیا تھا، لیکن یہ آیت اس وقت میرے ذہن میں نہیں تھی۔ آج یہ آیت نے واضح کر دیا، یہ آیت واضح کر دیتی ہے کہ جو ہم دیکھتے ہیں جناب پردہ کرنا بہت مشکل ہے، لیکن آپ میری اہلیہ سے کہیں ذرا چہرہ کھول کے باہر نکل جاؤ، تمہیں ہم 50 لاکھ دیں گے، ٹھیک ہے، وہ مان جائے تو پھر کہیں۔ یہاں کوئی دیندار خاتون ہے جو جو پردہ کرتی ہے، آپ اس سے کہیں بیٹا تمہیں 1 کروڑ دیں گے، تم بے پردہ ہو کے باہر نکل جاؤ، ٹھیک ہے، تو 1 کروڑ کیا 2 کروڑ دے دیں گے، اس کے لیے مشکل ہوگا وہ پردہ بغیر چہرہ کھولے باہر نکل جائے، ناممکن ہے۔ اور کتنی ہی ایسی خواتین ہیں وہ چہرہ کیا کندھے کھول کے بھی باہر نکلتی ہیں، وہ چہرہ کیا ٹانگیں کھول کے بھی باہر نکلتی ہیں، وہ سارا جسم ان کا ننگا ہوتا ہے پھر بھی وہ باہر گھوم رہی ہوتی ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ایک نیچر ہے، ایک فطرت ہے۔ چنانچہ دین مشکل ہے، دین اس کے لیے مشکل ہے جو اس کو فالو نہیں کرتا، جو اس کو فالو کرتا ہے تو دین اس کے لیے آسان نہیں مزیدار ہو جاتا ہے۔ جو آپ میں انگریزی بولنے والا میں اس سے کہوں بھی آپ مجھ سے اردو میں بات کریں تو اس کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ مجھ سے اردو میں بات کریں۔ تو ایگزیکٹلی یہی معاملہ یہاں پر ہے، جب ہم دین کو اپنی پریکٹیکل لائف سے نکال دیں گے تو دین پریکٹیکل لائف میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، جب دین کو ہم پریکٹیکل لائف میں شامل کریں گے تو یہ پریکٹیکل لائف میں آئے گا۔ تو وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے، یعنی دین کو ہم آسان کریں گے، جب ہم دین کو آسان کریں گے تو ایسے راستہ کھل گیا۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کے لیے خود دیں۔ مائیکل جیکسن سے کہیں ڈانس کرنا کتنا مشکل ہے، اوکے گا بھائی کوئی مسئلہ ہی نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ ایک موسیقار سے کہ بھائی یہ گانا گانا تو بڑا مشکل گانا، وہ کہے گا یار کوئی مسئلہ نہیں، میں روزانہ 50 دفعہ گاتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو حالانکہ ہمارے لیے اس کے سر اور تال وہ ناممکن ہے کہ ہم اس کو ادا کریں، ہمارے لیے اس کے لیرکس اتنے ناممکن ہے کہ ہم وہ کر ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ سوتے وقت بھی گا رہا ہوتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے وہ راستہ آسان کیا۔ ہمارے لیے بیٹ اٹھانا مشکل ہے اور وہ چھکے پہ چھکا مار رہا ہے، تو کیا وہ کوئی فرشتہ ہے یا کوئی دیو ہے؟ نہیں جی۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ دین اس کے لیے آسان ہے جو دین پر چلے گا، ٹھیک ہے، جو دین سے ہٹ کے چلے گا وہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ حضرت مجذوب فرماتے تھے جو آسان کر لو تو آسانیاں ہیں، آسان کرو گے تو آسانی ہوگی۔ تہجد میں اٹھنا بہت مشکل ہے، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، اور روزانہ تہجد میں اٹھ رہا ہے، کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے لیے آسان کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے، پردہ کرنا بڑا مشکل ہے، سنت پہ عمل کرنا بڑا مشکل ہے، دین پہ چلنا بڑا مشکل، کوئی مشکل نہیں ہے، آپ نے مشکل کیا ہے، ہم نے مشکل کیا، ورنہ اللہ نے تو آسان کیا ہے۔ اب ہم نے اپنے لیے دوسری چیزوں کو آسان کیا ہے۔ میرے لیے موٹر سائیکل چلانا، گاڑی چلانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، نیند بھی آ رہی ہوگی تو بھی چلا لوں گا، اور میری وائف کے لیے ناممکن ہے، وہ چلا ہی نہیں سکتی، وہ ٹینشن سے فوت ہو جائے گی، ابھی میں کیسے چلاؤں گی، یہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فطری بات ہے، نیچر کہ ہم کس چیز کو اپنے لیے آسان کرتے ہیں، ہم کس چیز کو اپنے لیے مشکل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دین پہ چلنا تو اور زیادہ، کرکٹ کھیلنا تھوڑا سا مشکل ہے، دین پہ چلنا اور بھی آسان، اس لیے کہ کرکٹ کھیلنے کے اندر اللہ کی وہ نصرتیں اور مددیں نہیں آتی۔ میرے میرے ایک ماموں ہیں، وہ اپنی جوانی میں فٹ بال کے بہت ماہر تھے، اور پورے گاؤں پورے علاقے میں مشہور تھے یہ بندہ فٹ بالر ہے۔ تو جو پاکستان کی فٹ بال کی ٹیم ہے، پاکستان کی یہ ٹیم ہے فٹ بال کی، میں اس کے 2-3 پلیئر سے ملا ہوں، تو انہوں نے اس کو بلایا، میرے ماموں کو بلایا، تو وہ گیم کر رہے تھے، تو کہنے لگے کہ میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں، کہ کیوں؟
आप पीछे से जाओ, दाएं से जाओ, बाएं से जाओ या आगे से जाओ, उनके लिए बराबर है। ऐसा लगता है कि उनकी आंखें पीछे भी लगी हुई हैं, ऐसा मालूम होता है कि उनकी आंखें पीछे भी लगी हैं। और बाज दफा इंसान पकड़ सकता है कि मसला एक होता है फिक्ह नफ्स, यानी एक चीज का अंदाजा होने लगता है, जिसको कहते हैं हम सिक्स सेंस कहते हैं। इंसान के अंदर एक सिक्स सेंस होती है। जब इंसान किसी काम का माहिर हो जाता है तो उसकी सिक्स सेंस ना खुद ब खुद काम करना शुरू हो जाती है, खुद ब खुद उसके मुताबिक चलना शुरू होती है। इंसान को वो काम करना चाहिए कमाई और मामलात के जिसमें उसकी सिक्स सेंस चलती हो। तो कहने लगे कि वो लोग इतने माहिर होते हैं कि उनकी टांग को पता होता है कौन सी किक मैंने कैसे मारनी है, कि उनको समझ में आ जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी वो बहुत दफा नाकाम हो जाते हैं। आप देखें कि उनका नाम, हमारे पाकिस्तान की फुटबॉल टीम का नाम दुनिया में किसी जगह पर भी नहीं है, किसी जगह पर भी नहीं। हालांकि इतने टैलेंटेड लोग हैं लेकिन नहीं है किसी जगह पर। यानी तो जो लोग इस वक्त दुनिया में सबसे ऊपर हैं, आप खुद सोचे कि उनके सेंस कितने तेज होंगे, कि एक आदमी को अपने पीछे से आने वाले का खुद ही पता चल जाता है वो चीज कर करके, सिक्स सेंस, ठीक है। लेकिन आम खिलाड़ी को नहीं पता चलते हैं। लेकिन दीन एक ऐसी चीज है कि जब इंसान चलना शुरू होता है तो अल्लाह उसके सिक्स सेंस बेदार करना शुरू कर देते हैं। कि एक औरत है, वो आज दीन पर अमल करने लगी है, अब यकीन कीजिए 2 दिन पहले अमल करना शुरू किया, और आज वो इतने बड़े बड़े मसलों पे बात करे कि मुझे नहीं लग रहा ये हलाल होगा, मुझे नहीं लग रहा ये। आज से पहले तो उसको कभी भी नहीं लगा था। लेकिन दीन में अल्लाह नुसरत, अपनी खास मदद करते हैं। जब इंसान वहां पे राब्ता करे ना, राब्ता ही ना करे, एवं ही बस जी आज से मैं दीनदार हूँ, व्हाट इज दिस, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं होती जी। बहाने करना शुरू कर दीजिए, हम तो मगरिब में रहते हैं, हमारे यहाँ तो ये मसले हैं, हमारे यहाँ तो वो मसले हैं, मेरा तो शोहर तैयार नहीं, मेरा तो फला तैयार नहीं, मेरा। इंसान बहाने करने लगता है तो अल्लाह उसको उसके बहानों के हवाले कर देते हैं। जब इंसान आगे बढ़ता है तो फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, अल्लाह कहते हैं ज़ाहिरी मददें भी हम करते हैं और बातनी मददें भी हम करते हैं। ज़ाहिरी मददें भी हम करते हैं, वो क्या है, फज़क्किर, ए पैगंबर आप नसीहत कीजिए, इन नफ़अत ज़िक्रा, इन नफ़अत ज़िक्रा की नसीहत जो है वो नफ़ा देती है, नसीहत जो है वो नफ़ा देती है। याद रखिएगा, दीन पर चलना नसीहत के बगैर आमतौर पे मुमकिन नहीं होता। मुझे एक साहब ने एक पोस्ट भेजी, डेनमार्क के अंदर 3 ख़वातीन ने इस्लाम कबूल कर लिया, और वो उनसे ना कभी कोई मुसल आलिम मिला। अरे आलिम के मिलना तो नामुमकिन है, हमें कभी कोई मुसलमान भी नहीं मिला। मैं ये जो हमारे आप 12-13 लोग पढ़ रहे हैं, मैं आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि भाई दीन फैलाने में लगें, दीन से लोगों को जोड़ने में लगें, अपना वक्त देखें। आप में से भी कुछ ऐसे लोग होंगे जो नए नए जुड़े होंगे दीन से, कभी 1 साल हुआ, किसी को 2 साल हुआ, ठीक है। आप जो दीन सीख रहे हैं, अगर आप दूसरों तक पहुंचाएंगे नहीं, उसका इबलाग नहीं करेंगे, तो आपके दीन में कमजोरी आएगी। आप कुछ मेरे ताल्लुक वाले ऐसे भी हैं कि समझना शुरू किया, सीखना शुरू किया, अब उनका जी होता है कि लोग मेरे साथ जुड़े, यानी लोग उसके साथ जुड़ना शुरू हो जाए। और फिर कितने लोगों का दीन का बेड़ा गर्क कर दिया। इबलाग किया जाता है, सिखाया जाता है, सीखा जाता है, उसमें बड़े अहम चीजें होती हैं, उसमें सबसे अहम चीज है नसीहत। फज़क्किर इन नफ़अत ज़िक्रा, आप नसीहत कीजिए कि नसीहत असर करती है। नसीहत के असर अंदाज होने में बहुत चीजें होती हैं। देखें, कुछ चीजें होती हैं फितरी। आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी यहाँ मौजूद है, तो ये 2 किस्म का असर डालती है, एक कलाम से असर डालती है, ठीक है, और एक कल्ब से असर डालती है, ठीक है। कलाम और कल्ब से जो असर होता है इसको तवज्जो कहते हैं, ठीक है। ये जो कल्ब से असर होता है ना,
یہ قلب سے جو اثر ہوتا ہے یہ مختلف چیزوں کا مرکز ہوتا ہے، مختلف چیزوں کا مرکز ہوتا ہے، اور یہ مرکز اس طریقے جو میں نے نقطے بنائے ہمیں نہیں بنائے، ٹھیک ہے، یہ مختلف چیزوں کا مرکز ہوتا ہے، اس سے توجہ ہوتی ہے، یہ ذکر ہوتا ہے، ان نفعات الذکر یہ اثر کرتا ہے۔ چنانچہ ایک بات واضح رہے، آپ جو براہ راست سبق پڑھ رہے ہیں اور آپ اس کی ریکارڈنگ سنتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ میں ہر بندہ اس بات کی گواہی دے گا کہ براہ راست اور ریکارڈنگ کے اندر بہت بڑا فرق ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ بڑا اچھا سوال کیا ہے، میں جواب دیتا ہوں اس کا۔ دیکھیں، براہ راست آپ جو سنیں گے اور ریکارڈنگ سے آپ جب سنیں گے تو اس کا دونوں کا اثر مختلف ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں، فذکر ان نفعت الذکر، تو آپ نصیحت کیجئے کہ نصیحت اثر کرتی ہے۔ ابھی جو سوال ہوا، اب نصیحت کا اثر کس درجے کا ہوتا ہے وہ آپ سمجھ لیجئے، وہ میں نے واضح کر دیا۔ ابھی جو سوال کیا ہے ایک اچھا سوال ہے، اور کیا سوال ہے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کون نصیحت کرے گا تو فائدہ دے گی، اور کس کی نصیحت سے الٹا، کس کی نصیحت الٹا اثر کرے گی۔ سوال کی میں حوصلہ افزائی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سوال آگے آیت سے تعلق رکھتا ہے۔ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ، نصیحت اس کو اثر کرے گی من یخشا، جس کے دل میں خشیت ہوگی، جس کے دل میں ڈر ہوگا۔ جس کے دل میں ڈر نہیں ہوگا اس پہ نصیحت کوئی اثر وثر نہیں کرے گی، یہ ذہن میں رکھنا۔ سَيَذَّكَّرُ، سَيَذَّكَّرُ، نصیحت وہی مانے گا، سا ان قریب، یذکر، نصیحت وہ مانے گا، من یخشا، جس کے دل میں ڈر ہوگا، جس کے قلب میں خوف ہوگا وہ نصیحت مانے گا۔ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، وَيَتَجَنَّبُ، جنب یجنب، تجنیب، دور رہے گا، ہاں اس نصیحت سے، الاشقا، بدبخت، جو جو شخص ڈرنے والا ہوگا وہ نصیحت مانے گا، اور جو بدبخت ہوگا وہ نصیحت نہیں مانے گا۔ تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہوا کہ نصیحت اس کو کی جائے جو کہ ڈرنے والا ہو، نصیحت اس کو نہ کی جائے جو ڈرنے والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ متقی اور شقی، اب کون ڈرنے والا ہے کون شقی ہے یہ آپ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو نصیحت کرنی ہے کس کو نصیحت نہیں کرنی۔ ذہن میں رکھیے، بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں، سمجھایا جا ہی نہیں سکتا، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو سمجھانا عام طور پہ ممکن نہیں ہوتا، لہذا وہاں نصیحت نہیں کرنی چاہیے۔ ایک بار ایک صاحب مسجد میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے نماز کے بعد اونچی آواز میں، کہنے لگے مولوی صاحب اتنی لمبی تم نے نماز پڑھا دی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مختصر نماز پڑھاتے تھے، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھا دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کرتے تھے۔ شروع ہو گیا، میں خاموش رہا، اور جب وہ جواب دیں میں نے کہا میں معذرت خواہ، حالانکہ میں نے جمعے میں وہی تلاوت کی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے نا میں نے اس کی آدھی تلاوت کی تھی، یعنی صورتیں وہی میں نے تلاوت کی تھی جو آپ علیہ السلام، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والشمس وضحاها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرماتے تھے عام طور پہ جمعے میں، تو میں نے وہی تلاوت کی تھی، لیکن ان کو اس بات پہ اعتراض ہو گیا کیونکہ وہ کوئی گھر سے لڑبڑ کے آئے تھے۔ تو اب میں نے اس کو نصیحت نہیں کی کہ آپ غلط حدیث بیان کر رہے ہیں، آپ غلط روایت بیان کر رہے ہیں، آپ جو حدیث بیان کر رہے ہیں وہ ایسے نہیں ہے، میں نے اس کو نصیحت نہیں کی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ایسے کو نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں، یہ ٹائم کچا کر رہے ہیں، ٹائم خراب کر رہے ہیں،
کوئی ضرورت نہیں اس کو نصیحت کرنے کی. تو جو بندہ لڑنے کے لیے بیٹھا ہوا اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ جو بندہ مقابلے کے لیے بیٹھا ہوا اس کو کیا نصیحت کریں گے؟ البتہ بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ سامنے والے کے دل کی کایا پلٹ دیتے ہیں، ان کو صاحب تصرف اور عجیب لوگ ہوتے ہیں. تو وہ سید چنانچہ ہر بندے کو خود سے نصیحت کرنی بھی نہیں چاہیے، یہ ذہن میں رکھیں. جس شخص کو یہ ملکہ حاصل نہیں ہے اس کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ نیچے والے کو، اپنے سے اوپر والے کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے، ذہن میں رکھیں. کبھی بھی بیوی کو اپنے شوہر کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے. کبھی شاگرد کو اپنے استاد کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی بیٹے کو اپنی ماں کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے. کبھی بھی بیٹے کو اپنی دادی کو نصیحت نہیں کرنی چاہیے. ہمیشہ نصیحت اپنے سے چھوٹے کو کی جاتی ہے، جو درجے میں چھوٹا ہو، رتبے میں چھوٹا ہو. بیٹا عالم ہے، باپ غیر عالم ہے، پھر بھی باپ کا درجہ اونچا ہے. بیٹا مفتی اعظم ہے اور ماں اس کے سامنے ایک جاہل جھپٹ عورت ہے، تب بھی بیٹے کے لیے جائز نہیں ہے وہ ماں کو نصیحت کرے. ہمارے استاد اپنی والدہ کو حج پہ لے کے گئے تو ان کی والدہ کا ایک مزاج بنا ہوا تھا، کہتی تھی زمزم کھڑے ہو کے پینا چاہیے. تو ایک موقع پہ میں ساتھ تھا تو صفا مروا کے پہ زمزم تھا، تو انہوں نے وہاں زمزم لیا اور پھر انہوں نے لا کے دیا، تو ویل چیئر پہ تھی تو کھڑے ہو کے پینے لگی. تو میں نے سید کو صحیح اپنے والدہ کو نہیں بتایا، میں اشارہ ایسے کیا کہ کھڑے ہو کے صحیح نے کہا چپ ہو جاؤ، میرا کام نہیں ہے اپنی ماں کو نصیحت کرنا، وہ پوچھے گی تو بتا دوں گا، ورنہ میں ماں کو نصیحت کرنے کا اہل نہیں، لہٰذا مجھے نصیحت نہیں کرنی چاہیے. حالانکہ ہمارے بڑوں میں سے ہیں، اکابرین میں سے ہیں، کیا ہے، اپنے عام طور پہ تو بیویاں اپنے شوہروں کو نصیحتیں کر رہی ہوتی، نہ اللہ نے شوہر کا درجہ بڑا بنایا ہے، تو بیوی کو حق حاصل نہیں اپنے شوہر کو نصیحتیں کرے، اپنے شوہر کو سمجھانا شروع کر دے، یہ کرو وہ کرو. کہیں جھگڑا وگڑا ہوتا ہے تو اپنی بات بتائے، یہ نہ بتائے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا، آپ کو وہ کرنا چاہیے تھا، نقصان ہوتا ہے. تو نصیحت کے مختلف رخ ہوتے ہیں، کچھ اللہ سے ڈرنے کی نصیحت ہوتی ہے، کچھ حالات کے مطابق چلنے کی نصیحت ہوتی ہے. تو سیذکر من یخشی، نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں خشیت ہوگی، یا نصیحت وہی حاصل کرے گا جس کے دل میں آپ کے لیے نرمی ہوگی. وَيَتَجَنَّبُهَا، اور نصیحت سے دور رہے گا، الاشقى، بدبخت، اور اس بدبخت کا کیا ہے، الذی یصلی النار الکبریٰ، جو بڑی آگ میں داخل ہوگا، ثم لا يموت فیها ولا یحیا، پھر نہ وہ اس میں مرے گا، ولا یحیا، نہ اس میں وہ زندہ رہے گا. بات پوری ہو گئی. اور پھر جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں، ان نصیحت حاصل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان نصیحتوں پر عمل کریں. ٹھیک ہے، جب نصیحت پر عمل کرتا ہے انسان تو ایک وقت میں آتا ہے وہ مزکا بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یعنی مزکا کا مطلب ہے کپڑا کپڑا داغدار تھا، ناپاک تھا، ٹھیک ہے، تو وہ میلا کچیلا تھا، میلا کچیلا ہونے کے بعد وہ دھویا، دھونے کے بعد وہ ہو گیا منقع. ٹھیک ہے، ہو گیا منقع، یعنی اس میں سے میل نکل گئی. اور ایسے ہی بندہ گندا تھا، نصیحت حاصل کرتے کرتے ہو گیا وہ مزکا، ٹھیک ہے، یعنی پاک صاف ہو گیا. تو قد افلح من تزکا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے پاکیزگی حاصل کر لی، یعنی اندر کی پاکیزگی حاصل کر لی. باہر کی پاکیزگی تو ہے ہی، لیکن اندر کی پاکیزگی بھی حاصل کر. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اپنے پروردگار کا نام لیا، فَصَلَّى، اور نماز پڑھی، اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، بعض حضرات نے کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، کا معنی یہ ہے کہ نماز ایسے پڑھی کہ اللہ یاد آگے. مفہوم یہ بتایا، ترجمہ یہ نہیں ہے جی. وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى،
اپنے پروردگار کا نام لیا اور نماز پڑھی. بعض حضرات نے کہا اس سے نماز کی تکبیر کا مطلب نماز کی تکبیر ہے، یعنی اللہ اکبر کہنا شامل ہے. بل تؤثرون الحیات الدنیا، یہ تو وہ بندہ ہو گیا، لیکن یہ جو تم لوگ ہو، یعنی جو اس کے مطابق چلنے والے نہیں ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ تمہارا یہ معاملہ ہے بل تؤثرون، تم کیا کرتے ہو؟ مقدم رکھتے ہو، ویلیو دیتے ہو، یعنی ویلیو مطلب اس کو امپورٹنس دیتے ہو. بل تؤثرون، تم اہمیت دیتے ہو، حیات الدنیا، دنیا کی زندگی. اہمیت دینا پیرلر ہے، یعنی اہمیت دیتے ہو مقابلتاً، یعنی دین کے مقابلے میں دنیا کو زیادہ اہمیت دیتے ہو. دیکھیے جی، میں آپ حضرات میں سے کچھ ایسے ہیں جو مجھ سے اصلاحی تعلق بھی رکھتے ہیں. میں ایک بات یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم پورا دن اپنے احوال پہ غور کریں. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ ہم زندگی کے فیصلے لے رہے ہوتے ہیں پورے دن کے اندر، حالات کے اندر. صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں، رات کو سو رہے ہوتے ہیں، اور دن میں ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کس چیز کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں؟ دنیا کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں یا آخرت کو؟ بہت سے مقامات ایسے ہیں جہاں کوئی مقابلہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. جسے کھانا کھانا ہے، اس میں کوئی مقابلہ تو ہے نہیں. پانی پینا، اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. تو اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم سنت کے مطابق کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. کہیں مقابلہ آ جاتا ہے، کسی سے اختلاف آ جاتا ہے، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کر رہے ہیں یا دین کے مطابق چلنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کمائی ہے اور اس طرح کی، تو دو طرح کی زندگی ہے. ایک زندگی جس میں کچھ مقابلہ ہے، اس میں دیکھنا ہے کہ ہم اس عمل کو کس طرح ادا کر رہے ہیں، سنت کے مطابق، دین کے مطابق ادا کر رہے ہیں یا نہیں. اور جہاں مقابلہ آ جاتا ہے وہاں پر بھی یہی دیکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، حالانکہ آخرت کی زندگی، والآخرۃ خیر، بہتر ہے، وابقا، اور زیادہ پائیدار ہے. چنانچہ اپنے تمام معمولات میں غور کرنا چاہیے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، یہ جو بات ہم نے کہی ہے نا، یہ صرف آج ہم نہیں کہہ رہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی، پہلے صحیفوں میں بھی یہ بات ہے. صحف ابراہیم و موسیٰ، جو ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے. بہت سے صحیفے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. بعض روایت کے مطابق 99 صحیفے، بعض روایت کے مطابق اس سے کم 10 صحیفے. تو حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ کو کچھ صحیفے ملے تھے اور کتاب الگ ملی تھی، تو ان کی بات ہو رہی ہے. بعض حضرات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے ملے تھے، حضرت موسیٰ کو جو کتاب ملی تھی وہ بھی صحیفہ ہی ہے. تو یہ سارا مضمون ہے. یہاں تک ہمارا سبق مکمل ہوا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب.